اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 میں سورۃ صاد۔ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا اپنے ہوتے ہوئے چکا جائیں تو اچھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی سختی والا معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا تب تک تو اس کا لحاظ کرتے رہے، اور اب ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا۔ ٹھیک ہے، اب اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً 25 سردار قریش کے، جن میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ اور شیبہ وغیرہ سب شامل تھے۔ ابو طالب کے پاس یہ 25 سردار پہنچے۔ ان لوگوں نے پہلے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں، آپ یوں کریں اپنے بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی بات کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، اس شرط پر ہم آپ سے صلح کر لیں گے۔ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کے انڈر ہو جائے گا، اور جو عجم ہے ان کا جو ہے نا سارا کچھ انہی کا ہو جائے گا، یعنی ہر چیز، عجم بھی ان کی اور عرب بھی ان کے تابع۔ یہ سن کر پہلے تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ سٹ پٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیا کہہ گیا ہے، ایسے کون سے کلمے ہیں جن کو ہم رد کر رہے ہیں، اور ایسا کوئی کلمہ ہے تو ہم اس کو رد کیوں کریں گے۔ پھر کچھ سنبھل کر سوچ کر بولے، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کیا کلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب ایک ہی دفعہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورت کے ابتدائی حصے میں نازل اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں۔ تو سارا واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح اوپر ذکر ہوا، مگر ان کی روایت کے مطابق یہ ابو طالب کے مرض وفات کا نہیں بلکہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت عام کی ابتدا کی تھی اور مکے میں پے در پہ یہ خبریں پھیلنی شروع ہو گئی تھی کہ آج فلاں آدمی مسلمان ہو گیا ہے اور کل فلاں آدمی مسلمان ہو گیا۔ اس وقت سرداران قریش کے کئی جو ہے نا وفد وہ ابو طالب کے پاس پہنچے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تبلیغ سے روک دیں، اور انہی وفود میں سے ایک وفد کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح بعض دوسرے مفسرین اس کے بیک گراؤنڈ میں کہتے ہیں کہ یہ وفد ابو طالب کے پاس اس وقت گیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر سرداران قریش بوکھلا گئے تھے، لیکن کتب روایت میں سے کسی میں اس کا حوالہ ایسا موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس کا پس منظر یہی ہے۔ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اعلانیہ دعوت کا جو ہے آغاز کیا تھا، اور قریش کے سرداران بھی اس میں بس بہت ہی وہ اس سے اپسٹ تھے اور کھلبلی مچی ہوئی تھی، یہ کیا ہو گیا ہے اور دن رات میں یہ کیسی پکار ہے، اور بس اس طرح کی یہ ماحول تھا۔ اور اس زمانہ نزول تقریباً اس صورت کے حساب سے جو ہے نا وہ تقریباً 4تھا سال تھا نبوت کا۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اس کی 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے
یہ سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی جو ہیں قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھ رہے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا ہے۔ منکرین تو کہنے لگے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ کیا مطلب کہ بس وہ، یعنی جو پیچھے واقعہ بھی ہم نے بیک گراؤنڈ میں دیکھا ہے نا، وہ سارا اسی طرح تھا۔ وہ نکل گئے ابو طالب کے گھر سے، کہنے لگے کہ اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو۔ اور یہ بات، کون سی بات؟ یہ بات کہ اللہ ایک ہے، اور ہی کسی غرض سے اور ہی کسی وجہ سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں بھی کبھی نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر ذرا چڑھ کر دیکھ لیں۔ اور یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا ہی جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، یعنی فتح مکہ کے وقت۔ ان سے پہلے تو نوح علیہ السلام کی قوم، اب یہاں سے نا 9 پیغمبروں کی بات آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یا 9 پیغمبروں کی قصے، یعنی ان کا ذکر آیا۔ ان سے پہلے یہ چھوٹا سا جتھا ہے، ان سے پہلے تو نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لود اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے تو وہ تھے، ہاں، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر ہی رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں ان کی ساری اکڑ بھی نکل جائے گی، ایک ہی کڑاکے کے ساتھ، بس دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی اور ان کی پکڑ اچھی خاصی ہو جائے گی۔ ایک ہی دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے، اس سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کر دیجئے۔ یعنی صبر کے لیے یہ قصہ سن لیجئے، اور ان کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ بہت سبق ہے۔ کیا کہ ایک قصہ بیان کرو ان کے سامنے داؤد علیہ السلام کا، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ وہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ یعنی اتنی خوبصورت آواز تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ اس آواز کے ساتھ جب اپنی کتاب اللہ پڑھتے تھے، اتنی خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، پہاڑوں کے ساتھ وہ جب آواز بھی گونجتی تھی، اور وہ ایکو سسٹم بھی بنتا تھا، اور پھر پہاڑوں کی بھی حمد ساتھ ہو جاتی تھی، اڑتے ہوئے پرندے رک کے ان کے ساتھ تسبیح کے اندر شامل ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، پرندے سمٹ آتے تھے، جمع ہو جاتے تھے اس کی طرف، اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اچھا، اب یہ کیا بات ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے قصے کے اندر کہ انہوں نے باہر بہت سے عدالت کے کام تھے، لیکن عدالت انہوں نے بند کی، رات کے وقت وہ فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ پھر 2 جو ہیں لوگ دیوار پھیلان کے اندر آ گئے، اور یہ بہت ڈر بھی گئے اس بات سے نا۔ تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ یہ بات سمجھی کہ میں نے تو اپنے لیے یہ ٹائم جو ہے عبادت کے لیے ہی وقف کیا تھا اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ جو لوگوں کے کام ہیں یہ اس سے، یعنی وہ بھی بہت ضروری ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو۔ عدلیہ کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا، انصاف کا۔
مقدمے والوں کی، جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم تو دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے ہی کر دو، تم نے رکھ کے کیا کرنی ہے؟ اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، یعنی بڑا زور آور بھی ہے اور امیر بھی ہے، اور میرا چھوٹا سا ایک اثاثہ تھا وہ بھی اس نے ہتھیا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبے ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں، بس وہی لوگ اسے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ واجب نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سجدے کی آیت ہے، بلکہ یہ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال دیکھیں کہ جو بھی انبیاء ہیں وہ ہر چھوٹی بڑی گناہ کبیرہ اور صغیرہ ان سے بالکل پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں ہوتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں کسی بھی نبی کو نہیں چھوڑا گیا، ان کے اوپر اتنے کیچڑ اور اتنا اللہ معاف کرے، اتنے بڑے بہتان ان کے اوپر لگائے، اتنی گندی قصے اور کہانیاں جو ہیں ان کے اوپر چسپاں کر کے اللہ اکبر ان کو رسوا کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اس بات کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، جب بھی ہم تفسیر پڑھیں، قرآن پڑھیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہوں یا کوئی اور نبی رسول ہوں، سب عصمت والے ہیں، سب پاک ہیں، سب خطا سے یعنی کہ معصوم ہیں، اور جو بھی ان سے کوئی تھوڑی سی خطا یا تھوڑی سی لغزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ ان کی اصلاح جو ہے اسی طرح سے فرما دیتے ہیں، اور اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی پہلو ہوتا ہے۔ تو اب داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں سے یہ سمجھ گئے کہ میں نے جو رات کے ٹائم اپنا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں عدل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگ لی اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اسے کہا اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اتنی لمبی بحثیں ہیں، اس کا مجھے اور آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ ہی کسی اسرائیلی روایت کو مجھے اور آپ کو لے کر تو اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، اللہ معاف کرے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلا، ہم نے اس زمین اور آسمان کو اور اس دنیا کو جو اس کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں، ایک ہی نظر سے دیکھیں، ایک جیسا ہی بیہیویئر کریں، یا ایک جیسی ہی ان کی آخرت کر دیں؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اسے سبق لیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، سبحان اللہ، کیا ہی خوب عطا کرنے والا ہے وہ رب، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، سبحان اللہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل والے تو نبی ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ جنات کے جادو کے زور پر انہوں نے سلطنت پہ، تخت پہ قبضہ کیا ہوا تھا، استغفر اللہ۔ سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا، بہترین وہ بندہ تھا، نعم العبد،
کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یعنی جہاد کے لیے اس مال سے محبت رکھتا ہوں۔ محبت کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کو سکھانا، ان کی ٹریننگ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ان کا شغل تھا، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا ان کو یعنی کہ بہت ہی محبت تھی اس سارے ساز و سامان سے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے کہا، حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ سہلانے، محبت کرنے، پیار کرنے۔ اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ یہ جسد کون سا تھا؟ یہ پیرالائز بچہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سی روایات بڑی عجیب و غریب قسم کی، ان کی طرف مجھے اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاموش ہے حدیث بھی اور قرآن بھی کہ اس کی ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ پیرالائز ایک سائیڈ سے جو ہے نا وہ بچہ تھا۔ پھر اس نے جب رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تو ہوا کیا تھا اس میں؟ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور پھر جہاد کے اس شوق میں انہوں نے کہا کہ میری جو جتنی بھی بیویاں ہیں، 100 ہیں یا 99 ہیں، یا جتنی وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے جتنی مرضی ان کو دی ہوں، کوئی اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس میں جاؤں گا اور ایک پوری فوج تیار ہوگی اور پھر اس کو لے کے میں جہاد پہ جاؤں گا۔ تو یہ ان کا ایک ارادہ تھا اور اس پہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، لیکن ان کی مرضی پر بھی، ان کے اختیار سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بس جو بچہ پیدا ہوا اور وہ کیا تھا، وہ بالکل پیرالائز تھا اور ان کے کسی یعنی جہاد میں بھی کام نہیں کر سکتا تھا، لے آ سکتا تھا۔ تو انہوں نے پھر کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس حاجت سے معاف کر دے کہ میں لشکر کی تیاریاں کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے انسانوں کے لشکر سے اور اس کی فکر سے مجھے آزاد کر دے، مجھے معاف کر دے جو میں نے یہ جو میں نے انشاءاللہ نہ کہا، یا میری ہر خطا، یہ کیونکہ وہ ہے ہی بہت زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی ابھی صفت بیان کی ہے، ہر نبی کے اندر یہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے وہ بادشاہی دے، مجھے وہ ملک دے، مجھے ایسی سلطنت دے، مجھے ایسی افواج دے جو میرے بعد کسی کے لیے ہو ہی نہ، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی فوجیں دیں، زبان سارے چرند پرند کی، درند کی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا، جنات ان کے قبضے میں کر دیے، اس کی فوج بن گئی، انسانوں کی الگ، جنات کی الگ، جانوروں کی الگ، ایسی سلطنت، ایسی فوجیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا اس دعا کے بعد جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی، جدھر وہ چاہتا تھا۔ ایک مہینے کی مسافت جو ہے یعنی وہ سفر بڑے آرام سے کر لیتے تھے۔ شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار، تعمیر کرنے والے، غوطہ خور، دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ جنات کی قسمیں تھیں، ایسے شیاطین جن تھے، ان کو مسخر کر دیا۔ شیطان جو شرارت والے ہوتے ہیں وہ بھی، اس کے اندر تعمیر کرنے والے معمار بھی تھے، ان کے اندر غوطہ خور، سمندروں کے اندر جانے والے بھی جنات تھے، اور پھر جو ہر وقت چینز میں جکڑے ہوئے جو ہے نا پابند سلاسل، وہ بھی تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یعنی تمہیں پورا اختیار ہے جس طرح تم اپنی سلطنت پہ رہنا چاہتے ہو۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام و بہتر انجام ہے۔ مطلب کیا ہے ان انبیاء کا ذکر کر کے، 9 انبیاء کا یہاں پر ڈیفرنٹ ان کے حالات کو ذکر کر کے کہ بادشاہت دے کر تم اے مکہ والو، اے سردارو، تھوڑی سی تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال دے دیا ہے، سرداری دی ہے، اس پہ تمہارے دماغ ساتوں آسمان پہ چڑھ گئے ہیں۔ اب دیکھو کہ اللہ کے بندے کیسے ہیں جن کے پاس اتنا کچھ تھا، لیکن وہ کس قدر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کس قدر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے رہنے والے اور اللہ کے ہو کے رہنے والے تھے۔ یعنی شرم کرو، اپنی آنکھیں کھولو، غور و فکر کرو۔ اور پھر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جب اس نے اپنے
رب کو پکار کر شیطان کہا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، وسوسے ڈالتا ہے آ کے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے، مجھے جو تکلیف ہے اس کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانیاں پھیلاتا ہے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار۔ اور تکلیف آپ کو پتہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی کوئی جوڑوں کی تکلیف تھی، یا جوائنٹ پین جس کو کہتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی جسم کی درد تھی، جس کی وجہ سے وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے سے عاجز آ چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنا ذریعہ معاش نہیں کر سکتے تھے، اپنے اثاثے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے، بال بچے کی نہیں کر سکے، اپنے مویشیوں کی نہیں کر سکے جو ان کے پاس مال تھا۔ تو اس طرح جب اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ رہا تو اس طرح ان کا سارا جو ہے نا سب کچھ ختم ہو گیا نا، آہستہ آہستہ بالکل دی اینڈ ہو گیا۔ تو خود بھی تکلیف میں تھے اور سب کچھ بکھر بکھر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہوں نے کہا انی مسنی ذر وانت ارحم الراحمین، پیچھے یہ دعا گزر گئی ہے، یہاں پر ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، وہ مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا شیطان کی اکساہٹوں نے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار۔ یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے، یہ وہ تھا پانی تھا شفا والا، ٹھیک ہے، یہ ٹھنڈا برکت والا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس کر دیے، یعنی وہ پھر ٹھیک ہو گئے، بھلے چنگے ہو گئے، پھر یعنی اپنا سارا کچھ کرنے لگ گئے، کوئی بھی ان کو جو بیماری تھی، جوڑوں کی تکلیف تھی، جیسی بھی تھی، اسرائیلی روایت کے اندر جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کوڑ کا مرض کہا گیا ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ تو کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ایسے چھوڑ دے اتنی عجیب عجیب بیماری کے اندر۔ ان روایات کو ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس یہ کہ ان کے جسم میں درد تھا، تکلیف تھی اس کے اندر، اور بہت سال گزر گئے اور تکلیف کی مدت بہت لمبی ہو گئی، جس کی وجہ سے اس عرصے کی وجہ سے ان کا سارا خاندان اور ساری مال مویشی ہر چیز جو بہت اچھی تھی، مال اسباب سب ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لو، اس کے اہل و عیال بھی واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے اور زیادہ دیے، یعنی برکتیں عطا فرمائی، اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اس کو دیا، اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر اس کو بہت کچھ عطا کیا۔ یعنی صبر کے ساتھ اللہ سے جڑے رہو، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ ہی ہے رزق کو کم کرنے والا، اللہ ہی ہے رزق کو بڑھانے والا، اللہ ہی ہے بیماری کو بھیجنے والا، اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے اس کے حکم سے، اور وہی ہے جو اس کو دور کرنے والا ہے۔ تو اس میں عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے بھی بڑا درس ہے۔ اور ہم نے اسے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے، انہوں نے کسی وقت ایک قسم کھا لی تھی کسی کو غصے کے اندر آ کے نا، کہ میں اس کو 80 جو ہے وہ کوڑے لگاؤں گا، یا جتنی بھی انہوں نے قسم کھائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اب وہ کہہ رہے تھے اب میں اس کی قسم کا کیا کروں، اس کا کفارہ دوں کہ کیا کروں۔ اور یہ بھی جو ہے جو کہا جاتا ہے اپنی بیوی کو، تو یہ بالکل غلط بات ہے، وہ کسی ایک فرد کے بارے میں تھی۔ اللہ نے بتایا کہ تنکوں کا ایک ہی دفعہ جتنے وہ گنتی ہے اتنے کا مٹھا بنا لو اور اس سے مار دو، اپنی قسم نہ توڑو، ٹھیک ہے، اور وہ قسم ایک بار میں ہی پوری ہو گئی۔ ہم نے اسے صابر پایا، سبحان اللہ، انا وجدناہ صابرن، بہترین بندہ، نعم العبد انہ اواب، وہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور اے ہمارے بندو، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، یعنی اور ہمارے بندوں، ہمارے خاص بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان سب کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور وہ لوگ تھے، سبحان اللہ، ہاں، یعنی بڑے نڈر لوگ تھے اللہ کے دین کے راستے پہ، بڑی قوت عمل والے لوگ تھے۔ تمہیں بھی ایسے بننا چاہیے، بڑے دیدہ ور لوگ تھے، جان کے جیتے تھے، دیکھ کے جیتے تھے، پہچان کے جیتے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر، ایک بڑی اچھی مخصوص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا ہوا تھا۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، آخرت کی فکر، آخرت کی یاد کی وجہ سے ہم نے ان کو بہت ہی برگزیدہ کیا تھا، بڑا ہی چن لیا تھا، بڑا خالص کر کے رکھا ہوا تھا۔ ربنا جعلنا منہم، آمین، اللہ مجھے اور آپ کو بھی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہوتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا،
یہ ایک یاد دہانی تھی۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یعنی اتنا بھی ان کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی کہ دروازہ کھولیں۔ دیکھیں پہلے، سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ ہے نا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کھول دیا جائے گا نا، تو جو بھی مومن ان کے بعد انٹر ہوگا جنتی، ان کو ان کی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے۔ اتنی سی بھی دیر نہیں ہوگی، اتنی بھی ایفرٹ نہیں ہوگی کہ چابیاں کدھر گئی ہیں، چابی کون سی نہیں لگ رہی، یا کہیں بھول گئے ہیں، یا اس کو کھولنا ہے، یا اتنی سی چابیوں کے بغیر ہی دروازے کو کھولنے میں بھی جتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اتنا بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ دروازے کھلے ہوں گے جنت کے، سبحان اللہ۔ اور ان میں منظر کیا ہوں گے، وہ تکیے لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ایسے بادشاہوں کی زندگی کی طرح، خوب خوب فواکے، بہت سے کھانے پینے کی چیزیں، مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ہاں، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ سبحان اللہ، ربنا جعلنا منہم۔ یہ تو ہے متقین کا انجام، اور سرکش، باغی، منافق، کافر، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ہے ان کے لیے۔ پس وہ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو کا، کچ لہو کا، اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ استغفر اللہ ربی۔ ہائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اس کی سختیوں سے بچائے، اس کی تلخیوں سے بچائے، اس کے منظر کا حصہ بننے سے بچائے، اس کی گرم ہواؤں سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر گرنے سے بھی بچائے، پل صراط کے اوپر سے سیف اینڈ ساؤنڈ اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پر ہمیں لے جائے، آمین۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو، اپنے فالورز کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے کہ یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی ویلکم ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں، یعنی کوئی خوشی نہیں ہو رہی ایک دوسرے کو دیکھ کے۔ جو پہلے پہنچے ہوئے ہیں، جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں ان کے فالورز، پھر جو آگے چلے جائیں گے، پھر ان کے پیچھے ان کے جو فالورز آ رہے ہیں جہنمی، کوئی ایک دوسرے کو ویلکم نہیں کر رہا، خوش نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کے ذرا سی بھی سمائل پاس نہیں کر رہا، کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور اس سے الٹا منظر جو ہے نا وہ جنت میں چل رہا ہوگا، ویلکم ہو رہے ہوں گے، صدائیں ہو رہے ہوں گے، پھولوں کے نذرانے ہوں گے، پھول بچھائے جا رہے ہوں گے، پیروں کے نیچے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، آسمانوں کی فضائیں کیسی ہوں گی، نورانی فرشتے کیسے صف در صف دونوں طرف کھڑے ہوں گے، اللہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے سلامتی کے پیغام دیتے ہوں گے، اور ویلکم کرتے ہوں گے، اور خوشخبریاں دیتے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے چہرے حشاش بشاش رونق کے ساتھ کھاتے پیتے اجلے صاف ستھرے خوبصورت چمک مارتے ہوئے جنت کے اندر وہ جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ منظر ہے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس آ رہا ہے، کوئی ان کے لیے ویلکم نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسنے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے بھی نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لے کے آئے ہو، کیسی ہی بری یہ جائے قرار ہے۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا ہے، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے دیجئے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں بڑا برا سمجھتے تھے، وہ مسلمان نظر نہیں آ رہے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا کیا؟ یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں، یا ادھر ہی ہجوم میں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصَمُ أَهْلِ النَّارِ، اسی طرح سے لڑائی جھگڑے، اسی طرح کی وہاں پر باتیں ہونے والی ہیں۔ اللہ اس منظر سے مجھے اور آپ کو معاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جاننا چاہتے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آپ نے ہر بات میں کچھ چیزوں کے اندر کہا ما ادراکا ما ادراکا، تم کیا جانو، تم کیا جانو۔ اللہ ہمیں نہیں جاننا نار جہنم کیا ہے، ہمیں نہیں جاننا کہ جہنم کے جھگڑے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں موجود مگر صرف اللہ ہے، جو یکتا ہے، ایک ہے، واحد ہے، سب پر غالب ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور ان ساری چیزوں کا مالک بھی ہے جو ان کے درمیان ہے، زبردست و درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی اتنی بڑی خبر ہے، نباؤن عظیم ہے
لیکن تم اس سے منہ کیسے پھیرتے ہو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور میں اپنی روح پھونک دوں تو تم ان کے سامنے سارے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خود بنایا، ٹھیک ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ یعنی کیا مطلب ہے کہ تم کیا ہو؟ تم ہو کون کہ تم نے اللہ کے بات کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ڈینائی کیا؟ تو واقعی میں کچھ بڑا ہے یا ایسے ہی اپنے آپ کو بڑے اونچے درجے کی ہستیوں میں سے تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، یعنی اس نے تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمانوں سے اتر جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب، یہ بات ہے تو مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ تیری پوری جنس سے، شیطان کی جنس سے، اور جو تیرے پیچھے لگیں گے ان سب کو، یعنی مجھے پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو میں سب کو جہنم سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں کوئی بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، میں کوئی بناوٹی باتیں بھی نہیں کر رہا۔ اور یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی تھوڑی مدت کون سی؟ ایک سب سے تھوڑی مدت تو میری اور آپ کی زندگی کی ہے۔ جو ابھی زندہ ہیں چند سال کے اندر اندر سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور کون سی بات سچ تھی، کیا حق تھی۔ یہ تھوڑی ہی مدت ہے، جب یہ گزرے گی تو تمہیں اس کا حال خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی حقیقت ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اپنے مخلص بندوں میں سے، اپنے چنے ہوئے مخلصین کے اندر سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنائے، ہماری نسلوں کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آگے آ جائیے، آگے ہے سورۃ الزمر۔ سورہ زمر پارہ نمبر 23 کے اندر یہ پوری سورت ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی، اناد اور مخالفت سے بھری ہوئی فضا میں دیا گیا تھا۔ یہ ایک وعظ ہے، نصیحت ہے، جس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں۔ سورہ زمر بہت ہی خوبصورت اس کی آیات ہیں، بڑی دل پہ اثر کرنے والی۔ اگرچہ کہیں کہیں ایمان والے بھی اس میں مخاطب ہیں، تو اس میں دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصود یہ بتایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے جو ہے اپنی عبادت کو بالکل بھی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے۔ تو بہت خوبصورت اس کے پہلو ہیں، چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ ہی کا حق ہے، یعنی سب جان لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں، ولی مددگار بنا رکھے ہیں، اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے،
اللہ اکبر. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے، اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. سبحان اللہ. بے شک اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں لیئرز کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہی اللہ جس کے یہ زبردست کام ہے تمہارا رب ہے. یعنی کوئی اور یہ کام نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہی یہ اللہ تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ دوسرا کون ہے جو تمہیں الٹی پٹیاں پڑھائے جا رہے ہیں؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ان تکفروا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے مفاد کے خلاف ہے، تمہارے فائدے کے خلاف یہ چیز ہے. اس لیے تمہارے مفاد کے خلاف کوئی چیز اللہ پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. شکر کرنے والے، شکر زبان کو، شکر کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. سبحان اللہ. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اس کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور ساتھی ٹھہراتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تھوڑے ہی دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والوں ہی کی قبول کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈر جاؤ. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے تو بھلائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور خدا کی زمین تو وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، مطیع بنوں، فرما بردار بنوں، عمل والا بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. اللہ اکبر. یعنی کہ اپنے آپ کو بھی نہ بچایا، آگ سے فکر نہ کی، اور اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، اپنے بچوں، بیٹوں، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو بھی لے ڈوبے گھاٹے میں ڈال دیا. اصل خسارہ تو ان کا ہے. خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوئی ہوں گی، یعنی آگ نے ان کو کور کیا ہوگا اور نیچے سے بھی ڈھانکا ہوگا. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. باخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، جو شیطان کے وسوسوں سے بچ کے رہے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ باقی تمام قوتوں طاقتوں کی نفی کر دی، ہاں ان سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف ہی رجوع کر لیا. ہر وقت ہر پہلو میں خوشی ہو یا غم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے تو خوشخبری ہے انشاءاللہ. ربنا جعلنا منہم. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں،
سبحان اللہ ربی، سبحان اللہ ربی۔ جو میرے بندے بات کو غور سے سنتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی وہ کرتے رہیں، یعنی جو اس کی بہترین ڈیفینیشن ہے نا، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے اس کے مطابق عمل کریں، ٹھیک ہے، اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانشمند ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ یعنی اللہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کر لیا نا، تو وہ سمجھو آگ میں گر چکا ہے، اب پیارے نبی بھی نہیں بچا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے اس زندگی میں، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، بلند گھر ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو یہ نصیب کر دے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی یہ بہاریں، یہ بلندیاں، یہ عالی شان عمارتیں، منزل پر منزل بنی ہوئی وہ گھر۔ سبحان اللہ، اللہ اس سین کا مجھے اور آپ کو حصہ بنا دے، حصہ بنا دے پکا، آمین۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، ایزی کر دی ہر بات سمجھنے کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے آلریڈی، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق ہی نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور کھلی گمراہی میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے ان کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ یعنی پھر ان کے تو سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور ایمان والوں کے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ہی بات سے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں جا سکتا تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو ان سے بھی شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دے کر یہ ہوش میں آئے، یعنی اس لیے مثالیں دیں۔ ایسا قرآن جو عربی میں ہے، ان کی اپنی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق اور بڑے عجیب قسم کے آقا شریک ہیں۔ کج خلق بڑے سخت قسم کے آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، حکم دیتے ہیں، سب دے رہے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیں۔ ہوتا ہے، دونوں کا حال بالکل مختلف ہے۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک خدا بہتر ہے اور اسی کا غلام بننا تمہارے لیے عافیت کا باعث ہے۔ اس کے بجائے اگر کتنے زیادہ الہ ہوں، کتنے زیادہ خدا ہوں اور بندہ ایک ہی ہو، تو سارے ہی اس کو پکاریں تو بندے کے تو پرخچے اڑ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا؟ کہ ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا انہوں نے اس کو بیچ ڈالا، سچ مانا، اور وہی عذاب سے بچنے والے ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ وٹ ایور یو وانٹ، تمہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا جس کی تم خواہش کرو گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، اصل میں ایسی ہونی چاہیے، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، مٹا دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا کرے۔ سبحان اللہ۔
اتنے احسان ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا کافی نہیں ہے ایک رب، ایک اللہ؟ اتنے الہ، اتنے معبود، اس کے لیے کیا ضرورت ہے اتنے ایک بندے کے لیے اتنے الہ کی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے رب کے لیے، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بے شک، بے شک کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا ہی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی۔ اب وہ جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہوتا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ پتہ ہے اصل میں نیند موت کی بہن کہلائی جاتی ہے نا۔ نیند میں بھی اسی طرح بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے جس طرح سے اس کو موت کے وقت کچھ پتہ نہیں، اس کے بعد اسی طرح نیند میں بھی اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے جنت کے اندر موت نہیں ہے، اسی لیے جنت کے اندر نیند بھی نہیں ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ رات کے وقت نافذ کرتا ہے نا، اس کی روح کو تو سوتے میں ہی روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بھی بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے کہ شفاعت کریں گے وہ؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو، اور چاہے وہ کچھ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا بھی ذکر کیا ہوتا ہے، وہ بھی داتا ہیں، وہ بھی مشکل کشا ہیں، ان کے دربار میں بھی حاضری دینی چاہیے، ان کے اختیار میں بھی بہت کچھ ہے۔ ہاں دیکھیں مسلمانوں میں کیا یہ طبقہ ہے؟ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر عقیدہ نہ رکھنے والے، کمزور عقیدے والے، ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا بھی ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی ہماری تو یہ مانتے نہیں، ہماری تو یہ سنتے نہیں، تو ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 49 میں، اور یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اس کو بس بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ یعنی سارا کریڈٹ کہاں پہ لے جاتا ہے کہ یہ جو علم ہے میرے پاس، مجھے پتا تھا، میری یہ ایبیلٹی تھی، میرے پاس یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ تو سب کچھ کیا ہے، میری اپنے علم کی وجہ سے، میری ایبیلٹی کی وجہ سے۔ نہیں، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ یعنی جتنی بھی وہ اکڑ دکھاتے تھے، اللہ سے منہ موڑتے تھے، رخ پھیر لیتے تھے، کوئی ان کی کمائی ان کے کام نہیں آئی۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے،
اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یعنی اب ان کے بعد جو پہلے گزرے ہوئے ان کے بعد بھی جو ان کی روش پہ چلیں گے نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی کمائی کے برے انجام کو پہنچیں گے. سیئات ما کسبوا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی انہوں نے سیئات کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا اس کے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ مطلب یہ تو دونوں چیزیں ہی آزمائش سے ہیں، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. سارے انسانوں سے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خطاب کیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آیت نمبر 53 کے اندر عام خطاب عام انسانوں کے ساتھ ہے. صرف اہل ایمان کو خطاب جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کو، ہر مذہب کے بندے کو، ہاں، ہر عیسائی کو، ہر یہودی کو، ہر مشرک کو، ہر کافر کو، ہر ستارہ پرست کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے موت سے پہلے پہلے. جنہوں نے اپنی جانوں پر جس قسم کی بھی زیادتی کر لی ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس سے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی. بہترین پہلو کا کیا مطلب ہے کتاب کے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اور یہ امثال جو ہیں، قصے جو یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے کہ پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی اس کتاب کی، قرآن پاک کی، اس کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کمی کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا. یعنی ایسے نہ تم بن جانا، کہیں یہ منظر نہ تمہاری زندگی کا بن جائے کہ تم نے خود بھی کام نہ کیا، عمل نہ کیا، اور اللہ ہی کی کتاب کے اندر کمیاں کرتے رہے، کاٹتے رہے، من چاہی اس کی تفسیر کرتے رہے اور اس پہ عمل کرتے رہے، من چاہے مطلب نکالتے رہے اور اس پہ عمل کرتے رہے، اور بہت سا حصہ تو ویسے ہی عمل سے چھوڑ دیا. اور پھر الٹا مذاق اڑانے والے، ایک تو عمل کوئی نہیں ہے اور دوسرا عمل کرنے والوں کا مذاق ہے، قرآن پاک کی آیات کا مذاق ہے، اس کی شریعت کے احکامات کا مذاق ہے، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. یعنی یہ حسرتیں لے کے نہ آنا، یہ سارے مواقع اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں وہی تم کرو اسی زندگی کے اندر، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے، ان حسرتوں کے مقابلے میں یہ جواب اس کو ملے، کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس تو آ ہی چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ جنہوں نے تکبر کیا اللہ کی بات میں، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے فرمان میں، جنہوں نے تکبر کیا ان کے لیے کیا جہنم میں کافی جگہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں بہت جگہ ہے، بہت جگہ ہے. اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی کیا ہے، جہاں اس زندگی کے اندر جو ڈر ڈر کے جیے ہیں، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا. ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بھی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ ہاں،
خود بھی جاہل اور جاہلوں والی بات اور جاہلوں والے حکم لگاتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ میں کیا کروں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کروں۔ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا اور تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز اپنی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، پاک اور بالا تر وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس بات پہ پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس دن قیامت ہوگی اور ساری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کے رکھے ہوں گے، تو پھر اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پل صراط پر ہوں گے۔ اس وقت زمین بھی کوئی نہیں ہوگی اور آسمان بھی نہیں ہوگا، اور صرف دوزخ کا منہ کھلا ہوگا اور اس کے اوپر پل صراط لگا دیا جائے گا۔ تو لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو پل صراط سے باحفاظت گزرنے کی توفیق دے۔ اللہ وہ عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر کھڑے دیکھنے لگیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ہوش آئے گا سب سے پہلے انسانوں کو، تو اس میں سب سے پہلے ہوش میں آنے والا میں ہوں گا، اور میں یہ دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے قریب کھڑے ہیں، اس کا پایا پکڑ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ اس بے ہوشی سے کیا اس وجہ سے بچا لیے گئے جو ان کو طور کے وقت اللہ کے دیدار کے وقت جو ہے اللہ کی تجلی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کے نتیجے میں جو بے ہوش ہوئے، تو ان رزلٹ قیامت والے دن اس بے ہوشی سے ان کو محفوظ رکھا گیا یا کس وجہ سے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ سب مر کے گر جائیں گے۔ کون؟ سبھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام تک فرشتوں کے اندر سارے فرشتے بھی مر جائیں گے، اور اینڈ پہ سارے فرشتوں میں سے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے کی ڈیوٹی تھی جن پر، وہ بھی ایک سخت دردناک چیخ کے ساتھ وہ بھی مر جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، یعنی سورج اور چاند وغیرہ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نور سے زمین جو ہے وہ چمکے گی، کتاب اعمال لا کے رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو، ہر جان کو، ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے کیا، عمل کیا، اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اب نفس جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے جان تو جانداروں میں بھی ہے جانوروں میں بھی ہے، تو سب کے عمل کا عدل اور انصاف پورا پورا بدلہ دے کے ان کو چکا دیا جائے گا۔ جانوروں کے ساتھ تو یہ میٹر ہوگا کہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سینگ والی بکری بنا سینگ والی بکری کے اوپر جو ظلم کرتی ہے، ان دونوں کو بھی اکٹھا کر کے ان کے درمیان عدل کروایا جائے گا کہ اگر سینگ کے ساتھ اس دوسری نے اس کو زخمی کیا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور جس کا بدلہ جانوروں کے اندر سے اللہ دلا لے گا، ان سب کو ریت اور مٹی کر کے کن کے ساتھ ختم کر دے گا انسانوں اور جنوں کے سامنے، اور انسان اور جن خواہش کریں گے اس وقت ظالم کہ کاش ہم بھی ان کی طرح
حساب کے بعد ختم کر دیے جاتے اور کوئی جہنم نہ ہوتی جس کے اندر ہمیں جانا پڑتا. وہ حسرت کا باعث ان کے لیے بن جائے گا. تو ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. ہاں، اور اس کے کرندے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے، اپنی زبان والے، اپنی قوم والے، سمجھانے والے انسانوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ پھر جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، استغفر اللہ ربی. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ، گروہوں کے ساتھ، گروہوں کے اندر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تمام جنتیوں کو ایک گروہ کر دیا جائے گا. سب سے پہلے سابقون الاولون جن کی تعریف ہے سورہ واقعہ کے اندر، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح درجوں کے حساب سے بہترین درجہ، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، گروہ در گروہ جنتیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، ذرا سی دیر بھی نہیں لگے گی، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوگا، تو اس کے منتظمین، اس کے آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی پروٹوکول میں اور جتنے بھی انتظامیہ کے اندر فرشتے ہوں گے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت ہی اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. یعنی اتنا اچھا ویلکم ہے، اتنی خوشخبریوں اور بشارتوں کے ساتھ سٹیپ سٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے ایسے وہاں پر سین بنا رکھے ہیں، ایسی وہاں پر رونق اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے. اور پھر وہاں پر ایک حدیث کے مطابق ایک جنتی، جب ایک جنت کا ایک بڑا دروازہ ہے نا، اس کے اندر سے جب وہ انٹر ہوں گے تو اپنے اپنے گھروں کی طرف اس طرح سے پہچانتے ہوں گے، اپنی جنت، اپنے گھر، اپنے محل کی طرف ایسے چلیں گے جیسے آج میں جانتی ہوں ہاؤس نمبر 685 کو کون سی سڑک جاتی ہے، اسٹریٹ نمبر 8 جاتی ہے کہ 9 جاتی ہے، اسٹریٹ نمبر 8 سے جاؤں گی تو کون سی وے پہ مجھے جانا ہے. اتنا فیملیئر وہ وے ہوگا اپنی اپنی جنت کا، اور ویلکم کرنے کے لیے ان راستوں پہ فرشتے ہوں گے، اور ذرا بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انسان کو، جنتی کو، کہ کس طرف کو جانا ہے، کہ منہ اٹھا کے کھڑے ہیں پہلی دفعہ ہی تو آئے ہیں. وہ اپنے گھروں سے، جو اس وقت میرا اور آپ کا ہاؤس نمبر ہم جانتے ہیں نا، اسٹریٹ نمبر جانتے ہیں، اسی طرح اپنی جنتوں کی سب کو پہچان ہوگی. اور شاباش دینے کے لیے، حوصلے بڑھانے کے لیے ہر لمحے پر، ہر جگہ پر، ہر سٹیپ پر فرشتے موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ کے انتظامیہ کے اندر سے. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا، وہ جنتی کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. وارث کس طرح بنایا؟ کہ ہر انسان جو ہے نا، میں اور آپ، یا دنیا میں کوئی بھی پیدا ہونے والا، اس کی ایک جگہ جہنم کے اندر ہے ایک ٹکڑا، اور ایک جگہ جو ہے وہ جنت کے اندر ہے. جب جہنمی ہیں ان کو جب دکھایا جاتا ہے نا، تو ان کو جنت کا وہ ٹکڑا حسرت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے اعمال درست کرتے تو وہ جنت کا وہ حصہ جو ہے وہ تمہارا، وہ وارث تم ادھر کے تھے، اب وہ چھوڑ چکے ہو تو اب تمہاری جگہ اور لوگوں کو وہاں وارث بنا دیا گیا ہے. اسی طرح جنت والوں کو بھی یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو جہنم کے اندر وہ ٹکڑا تھا، اور تم نے اپنے عمل میں اتنے ثابت قدم رہے اللہ کی مدد سے اور استقامت کے ساتھ کہ تم آج اس جنت کے وارث بنے ہو. تو اپنا وعدہ جس نے سچ کر دکھایا کہ ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں، جنت کیا ہے؟ باغ ہے، باغ کے اندر کیا ہے؟ گھر ہے، پھولوں کے باغات، پھلوں کے باغات، ان کے بیچوں بیچ درختوں کے اندر، سایوں کے اندر، چشموں کے اندر گھر ہیں، سونے کے، چاندی کے، عمارتیں ہیں، موتی اور ہیرے اور جواہرات، اور یعنی سرخ اور سبز پتھروں کے ساتھ اور سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ بنے ہوئے گھر ان باغوں کے اندر ہیں جن کو کہتے ہیں جنت. جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، جہاں چاہیں ہم بیٹھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں ہم ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. اب اگر باغ کے اندر ٹھہرنا ہے تو وہاں خیمے ہیں،
ٹھیک ہے، جس کو آپ کیمپنگ کہتے ہیں. اور وہ کوئی ایسے نہیں، وہ کیا ہے، وہ اتنے خوبصورت موتی کے خیمے ہیں. اب کیسے ہیں یہ تو ہم وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. یہ تو ہماری سمجھ سے بھی اوپر کی باتیں ہیں. اور وہ موتی کے جو خیمے ہیں ہال کے، یعنی ہول ہے آگے سے اندر سے، وہ بالکل ایمپٹی ہے. اور اس کی اتنی اتنی بڑی راہداریاں ہیں، اتنی اتنی بڑی اس خیمے کی راہداریاں ہیں جو باغ کے اندر ہیں. اور اس کے اندر، جنت کے اندر حوریں موجود ہیں. اور جب ایک جنتی اس اپنے خیمے کے اندر آئے گا حوروں کے پاس، تو ایک گھر والی کس طرف ہے، کس کونے میں، اور دوسری کس طرف ہے، ادھر سے ادھر کا کوئی پتہ نہیں چلے گا. اتنی وہاں پر، یعنی آپ سمجھ لیں کہ پارٹیشن کے ساتھ ہے وہ، اتنے کھلے اور بڑے وہ اللہ تعالیٰ نے خیمے لگا رکھے ہیں جو باغات کے اندر ہیں. اور جنتیں جو سونے اور چاندی کی، یعنی گھر ہیں، محل ہیں، اور بالا خانے اور شیشوں کی عمارتیں ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہو برج خلیفہ ہے، یا وہ عمارتیں جو عرب کی جو بادلوں سے بھی اوپر ان کی وہ نکل آتی ہیں، وہاں وہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی اوپر پتہ نہیں کہاں تک اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند عمارتیں، شیشے کے محل بنائے ہوئے ہیں. اور اتنا اس کے اندر سے سی تھرو منظر ہے کہ باہر والے اندر والوں کو دیکھ سکیں گے. کیسی شان ہے، کس طرح کی ہے، کوئی نہیں جان سکتا. بس اتنی سمجھ لو کہ بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. فنعما اجر العاملین، عمل جو کرتے ہیں بہترین اپنی کوشش کے ساتھ، ان کے لیے بس اتنی سمجھ کافی ہے کہ بہترین اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ، جب سارے جنتی جنت میں چلے گئے، سارے جہنمی جہنم میں چلے گئے، موت کو درمیان میں لا کے مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا گیا کہ اب کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا، کسی کو موت نہیں، جو جہاں ہے فار ایور ہے. اس دن کے بعد جب حساب کتاب عدل کے ساتھ کر دیا جائے گا، جنت کے اندر جانے والے گروہ در گروہ جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم والے زمرہ گروہ در گروہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے، حساب کتاب چکتا کر دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کے حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے. اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ جنت الفردوس ہے جس کی چھت جو ہے اللہ کا عرش ہے. تو اللہ کے عرش کو اگر جنت الفردوس میں ہم چلے جائیں تو یہ سین سب دیکھیں گے کہ اللہ کے عرش کو کتنے زیادہ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ حمد کر رہے ہیں اور تسبیح چل رہی ہے، اور وہ حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے. اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا، آواز لگا دی جائے گی، سننے والا سنے گا کیا، کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد ہے تمام کی تمام، ہر قسم کی حمد اور ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شک سبحان اللہ، یعنی بالکل حق کے ساتھ ٹھیک فیصلہ کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پیاری سی جو صورت ہے، اس کا اینڈنگ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے، اس کا حصہ مجھے اور آپ کو بنائے، ہمارے پیارے بچوں کو بنائے، ہمارے پیارے رشتہ داروں کو بنائے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس منظر کا حصہ بنا دے. جہنم کی وادی سے، جہنم کے منظر سے صاف بچتے بچاتے اللہ تعالیٰ جنت کے اس خوبصورت وادی میں مجھے اور آپ کو پہنچا دے. پل صراط سے اللہ تعالیٰ صاف، جب زمین کوئی نہیں، آسمان کوئی نہیں، پل صراط ہے اور وہ جہنم کے اوپر ہے، اس سے صاف بچا کے اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے اور آپ کو داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین.